الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آج جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 1، اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جامعہ قادریہ رضویہ جالندھر مدرسہ کے اسٹوڈنٹس، تو آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ معزز ناظرین کرام، آج ہم مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 1 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جہاں سے حروف نکلتے ہیں، یہاں سے حروف نکالے جاتے ہیں، اسی حرف کا جو ہے وہ مخرج کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، حروف حلقیہ ہیں۔ کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقیہ جو ہیں یہ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا اس کا مخرج جو ہے وہ ہے کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے حروف لہویہ۔ حروف لہویہ جو ہیں یہ 2 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ قوف اور کاف۔ قوف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا حروف آگے ہیں حروف شجریہ۔ کون سے حروف ہیں؟ حروف شجریہ یہ بھی 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ جیم، شین، یا۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حرف حافیہ۔ حرف یہ ہے ضاد۔ کون سا حرف ہے؟ حرف حافیہ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف طرفیہ۔ حروف طرفیہ یہ 3 ہیں، لام، نون، را۔ لام یہ زبان کا کنارہ اور اوپر کی دانتوں کے جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نون، یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے را، یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیں حروف نطعیہ۔ کون سے ہیں؟ یہ 3 ہیں، قا، دال، تا، اور یہ زبان کی نوک اور اوپر کی دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہیں حروف لساویہ۔ کون سے حروف ہیں؟ یہ ہیں ضا، رال، سا، یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہیں حروف صفیریہ۔ یہ بھی 3 ہیں، صاد، زا، سین، یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف شفویہ۔
اور حروف شفویہ جو ہیں یہ بھی 4 ہیں۔ حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4۔ بیٹا میری طرف متوجہ ہیں، حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ فا، با، واو، میم، ٹھیک ہے۔ فا اس کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے آگے ہے میم، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے واو، یہ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتی ہے، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے حروف مدہ، الف، واو اور یا، جن کا مخرج ہے جوف دہن۔ کون سا مخرج ہے اس کا؟ جوف دہن، ٹھیک ہے۔ اور خیشوم یعنی ناک، ناک سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ غنہ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ناک جو ہے یہ غنہ حروف کا مخرج ہوتا ہے، یہ غنہ حروف کا مخرج ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں آپ کو آج کے سبق کی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم نے حروف کے مخارج کو بیان کیا ہے کہ حروف جو ہے وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے کس کس حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین اور ہمارے پیارے بچے جو ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس سبق کو یاد کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔